ساتھ ساتھ اس نے جو بات یہ کی، حدیث پڑھی اس نے، عمر فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے حجر میں جانتا ہوں لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، میں تمہیں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے کملی والے نے چوما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دلیل کے طور پر اس نے یہ بات پیش کی، یہ بات اس نے پیش کی، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، میں اٹھ کے بھاگا۔ ویسے بھی جو مجھے حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائم دیا تھا وہ پورا وہ میں دوڑا وہاں آپ کی طرف۔ فرماتے ہیں پیر جی کی گل ہے بڑی دیر لاتی جی، تو میں نے عرض کی کہ حضور میں ادھر گیا تھا، طواف کے بعد آواز آئی تو اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ کہتے کیا کہا اس نے؟ میں نے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ لا تضر ولا تنفع، وہ حجر اسود کے بارے میں عبارت نہیں پڑھتا۔ فرمانے لگا اچھا یہ پڑھا اس نے، تو پھر میں نے کہا اتنا ہی پڑھا؟ اس نے کہا کہ یہ پتھر بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ کعبہ کی سلیں بھی کچھ نہیں دے سکتی، یہ تمہیں گلاب کے چومنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اسے کچھ نہیں ملے گا، بس لو ادھر لگاؤ، بس ادھر کی طرف توجہ فرماؤ۔ وہ اس طرح سے انداز کر تقریر کرا۔ فرماتے اچھا بڑا بس ذات ہے، پوری کیوں نہیں پڑھی انہوں نے؟ پوری اس نے کیوں نہیں پڑھی حدیث پاک؟ اب جب وہاں پر، حالانکہ وہاں آپ جانتے ہیں اب قانون بڑا سخت ہے، بولنا بھی وہاں پر بہت بڑا جرم ہے، ان سے بات کرنا بھی جو ہر مصیبت کا باعث بن جاتا ہے، تو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ ختم کر کے درس ادھر سے ہی گزر رہا تھا، ساتھ اس کے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے بہت سارے، وہ آتے جب ہمارے پاس ہے تو میں نے فوراً کہا ہے پہ جاؤں جی اے جی، جیسے میں نے یہ کہا تو انہوں نے وہ پٹکا باندھا ہوا تھا، یعنی ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتے، آپ جانتے ہیں دستار پہنتے تھے، بڑی خوبصورت پگڑی پہنتے تھے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی۔ لیکن میں نے ایک بات وہاں پر دیکھی کہ پورے مکہ اور مدینہ میں آپ کے سر پر میں نے دستار نہیں دیکھی، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک رومال باندھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ عام درویش ہیں، کوئی عام نمازی ہیں، لیکن جب آپ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے جیسے اسے دیکھنا اچھا یہ آ رہا ہے، آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے اس نے جناب، چونکہ اس کے ساتھ بہت سارے باڈی گارڈ بھی تھے، پولیس بھی ساتھ تھی، میں نے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ پہلے تو وہ تمہید بڑی لمبی ہے، وہ سناؤں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، مہمان بہت بیٹھے ہوئے، تمہید نہیں سناتا۔ آپ نے جو اس کے ساتھ وہ جو شروع جب کیا وہ کیا انداز تھا، میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا خاصا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی میں اس کو بیان بھی توقع نہیں کر سکتا، نقل بھی نہیں کر سکتا۔ ہو گیا، کہتا آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجی پوچھئے، بڑے اس طرح نا تحکمانہ لہجے سے، بڑے مغرورانہ انداز، پوچھئے۔ میں صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا حضرت حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما تھا؟ ہاں چوما تھا۔ اور فرماتے کیوں چوما تھا؟ یہ تو پتھر ہے، کیوں چوما تھا؟ بس چوما تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو وہ تو حکیم کائنات ہیں، ان کا فعل حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں چوما تھا؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا اچھا پھر یہ بتائیں کہ کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ تو پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما؟ سبحان اللہ۔ ہاں کہا تھا۔ تو فرمایا تو نے اسی روایت کی اگلی روایت مولا کائنات کی نہیں پڑھی؟ مولا علی نے اسی وقت کہا تھا عمر نہیں، یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور یہ ہر اس مسلم کو صاحب ایمان کو میدان حشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا، اس کی شفاعت کرے گا جس نے بھی نظر ایمانی سے چوما ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان جس نے بھی نظر ایمانی سے چوما ہوگا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے عمر کی روایت تو پیش کی ہے، علی کی روایت کیوں نہیں پیش کی؟ سبحان اللہ۔ اب اسے جواب تو نہیں بن پڑا، تکلیف اس کو یہ ہو گئی کہ مجھے معاف کر دیا، وہ جتنے یونیورسٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں اس کے سامنے انسلٹ ہو گئی، کہتا اچھا
مجھے اب پتا چلا کہ تم عمر پر اعتراض کیوں کر رہے ہو، تم شیعہ ہو۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جو تمہیں سیدھے رستے پہ لگائے وہ شیعہ ہوتا ہے؟ کہتا نہیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں نے ساری عمر گزاری ہے تم جیسے لوگوں سے لڑتے ہوئے، میں عمر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، پولیس کی طرف پکڑو ان کو۔ استغفر اللہ۔ وہ پولیس کٹھی ہو گئی، انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ جیسے ہی کہا نا تو آپ فرماتے ہیں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنا ملا، پہلے بڑی خاموشی سے بات کر رہے تھے، فرماتے ہیں میں سن، جو عمر کی توہین کرے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور جو علی سی کی شان میں تنقیص کرے میں اس بدترین شخص پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ اب جیسے یہ کہنا تھا پولیس نے گھیرا ڈال لیا۔ سنی تھے نا وہ علماء آئے شیخ الحدیث کے قدموں پہ گرے، سبحان انہوں نے اللہ۔ کہا ہم تیرے ساتھ ہیں، پکڑو اس لعنتی کو، پکڑو اس کو۔ لیکن وہ پولیس چونکہ انوالو ہو گئی، انہوں نے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی کر کے انہوں نے سب کو باہر نکال دیا، کسی کو ادھر سے کسی کو ادھر سے، وہاں سے نکلے۔ لیکن وہ سارے جو تھے یمن کے بھی اور شام کے بھی، وہ کہنے لگے اے پاکستانی تیری عظمت کو سلام، سبحان اللہ۔ کہ تو نے کلمہ حق بلند کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے علم و فیضان کے ڈنکے صرف عجم میں نہیں عرب میں بھی بج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے چاہنے والے، ماننے والے اور شاگرد آپ سے پڑھنے والے وہاں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں نے بھی ابتدائی کتابیں حضرت شیخ الحدیث سے ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آخر میں صرف سرکار کی بارگاہ میں سید نصیر الدین کا یہ شعر پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں، محفل میں گونج پیدا ہو جائے، لطف آ جائے گا۔ میری زندگی کا تجھ سے، طرز میری اپنی ہے، شیخ حضرت مجاہد ملت سے ملتی ہے۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ، نہیں طرز یہ لگائیں جو میں لگا رہا ہوں، طرز یہ لگائیں پھر لطف آئے گا۔ آپ کی اپنی بہت ساری بڑی بڑی پیاری طرزیں ہیں، لیکن میرے ساتھ مل کے پڑھنے میں سرور آئے گا۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، بولو تیرا آستاں سلامت۔ جتنے عاشقین بیٹھے ہو، مریدین بیٹھے ہو، جو عقیدت و محبت سے اس پاک کی محفل میں آئے ہو، تم بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں تصور کر کے مولا کی بارگاہ کے وسیلے سے کہہ دو تیرا آستاں سلامت، بولو تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا اے مدینے والے آقا اور اے آقا کے غلام شہنشاہ ولایت اور شیخ الحدیث، تیرا آستاں، ذرا جھوم کے کہہ دو تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیری سر عرش پر ہی نہیں تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی زمین میں تیرا نام چل رہا ہے۔ وہ سنے تھے آبا گوشے قبر میں بھی نبی کا نام کام آئے گا، نبی کے غلاموں کا وسیلہ کام آئے گا، تہ خاک بھی زمین میں تیرا نام چل، جھوم کے کو تیرا نام چل رہا ہے، اور آخری پھر کہہ دو تیرا آستاں، بولو تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ
پیر ڈاکٹر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہم عالیہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، اس کے بعد کچھ باتیں، کچھ تذکرہ ماں کے حوالے سے، اور آخر میں حضور نے جو سیرت شاہ الحدیث سے اقتباس پیش کیے، یقیناً محفل جو تھی اس پہ کیفیت سی طاری کر دی۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں میزبان تھا، تو اسی طرح میں بھی نقیب میزبان کے طور پہ آپ کے سامنے حاضر تھا، کام کو چلا رہا تھا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام میرے برادر عزیز، میرے سید حجویر کی نگری سے تشریف لائے ہوئے میرے بڑے پیارے دوست، میں جب وہاں گیا انہوں نے میرا مان رکھا۔ آج وہ میری سرزمین پہ ایک مہمان کی حیثیت سے، میرے دل و جان کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ بڑے ذوق کی حامل شخصیت ہے نقابت کے حوالے سے، میدان نقابت کے بیتاج بادشاہ ہیں، شہنشاہ نقابت ہیں، اور ایسا سوز اور ایسی کیفیت طاری کرتے ہیں کہ بندوں کو دم بہت مست کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں انہیں اگلا پروگرام چلانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ دریا سے پیوں گا نہ سمندر سے پیوں گا، دریا سے پیوں گا نہ سمندر سے پیوں گا، پیاسا میں بہت ہوں پر ساقی کوثر سے پیوں گا۔ اور بادائے عشق مصطفیٰ خلوت میں بیٹھ کر، بادائے عشق مصطفیٰ خلوت میں بیٹھ کر، واعظ میں کسی مست قلندر سے پیوں گا، دریا سے پیوں گا نہ سمندر سے پیوں گا، پیاسا میں بہت ہوں پر ساقی کوثر سے پیوں گا۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان، آج کی سرو پرور محفل کے مہمان نقیب محفل، محترم المقام نوجوان قاری قرآن بھی ہیں اور علمی شخصیت بھی ہیں، جناب محترم قاری محمد یونس قادری صاحب۔ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، میں یہیں پہ ہوں، تھوڑی سی چہل قدمی کر کے آ جاؤں گا، ان کی بھی خدمت کروں گا، صاحبزادگان کی بھی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ سارے دروازے جو ہیں، میں تو درباری نقیب ہوں، ان سب کا خادم ہوں، یہیں پہ میرا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت جناب محترم قاری محمد یونس قادری صاحب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز محترم مکرم حاضرین کرام، ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہم دربار عالیہ حضور شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ بحر العلوم حضور شیخ الحدیث حضور قبلہ حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم سے آپ کے آستانے پر حاضر ہیں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں بلے شاہ اکیڈمی کے جملہ وابستگان کا، جنہوں نے مجھ نکمے کو بھی اس بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کیا ہے۔ گجرات کے گرد و نواح میں آنا رہتا تھا اور میری بڑی دلی تمنا تھی کہ اس درگاہ پاک پہ بھی نوکری مل جائے، حاضری ہو جائے۔ میرے اوپر بڑا کرم ہوا کہ سادات کی نظر کرم ہوئی، اور حضور قبلہ عالم پیکر محبت، پیکر شفقت، پیر طریقت، آفتاب ولایت، صاحب دست سخا حضور قبلہ پیر سید بلے شاہ سرکار دامن برکاتہ القدسیہ، ان کی محبتیں، ان کی شفقت، انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھ نکمے کو بھی آرڈر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ مہمان بہت زیادہ ہیں
صرف 1-2 منٹ